اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. درود پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن کے موضوع پر اس سال کے عشرہ اولیٰ کی آج یہ آخری مجلس ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہو، حالانکہ اس کو تسلیم کرتی ہے ہر شے زمین اور آسمان میں، چاہے اطاعت سے، چاہے کراہت سے، چاہے خوشی کے ساتھ، چاہے ناخوشی کے ساتھ، اور ایک روز ہر چیز کو لوٹنا ہے اسی خداوندے کی بارگاہ میں. آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ توبہ کے. جلدی بھی کروں گا اور کوشش بھی کروں گا کہ زیادہ میں زیادہ میں آپ کو مواد دوں. تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ، اس قرآن میں بھی 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم، اللہ نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے. توجہ چاہ رہا ہوں، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے میں ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. نہیں آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میری تھکاوٹ کو محسوس نہ کریں. پھر میں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں تقریر شروع کر سکوں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم. اللہ نے فرمایا جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. 12
اور قرآن حکیم میں بھی تعداد 12 ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی سچا دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ پہلے جب تک میں اس میں بات کروں اتنا تو پتا چل گیا کہ صحیح دین وہاں ہے جہاں 12 ہے، اتنا تو اندازہ لگ گیا نا، اتنا تو اندازہ لگ گیا کہ صحیح دین وہاں ہے جہاں 12 ہے۔ پھر سوال اٹھے گا یہ 12 مہینے تو ہر ایک کے پاس ہیں، یہودیوں کے پاس بھی 12 مہینے ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی 12 مہینے ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی 12 مہینے ہیں، پھر سب کا سچا دین ہے، پھر سب کا سچا دین ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ تو حضور اکرم نے فرمایا، حضور اکرم نے فرمایا کہ جس طرح سال ختم ہوتا ہے 12 مہینوں پر، اس طرح دین مکمل ہوگا 12 پر۔ جس طرح اور ہاں میرے دوستو، قرآن کا ایک ظاہر ہے، 7 باطن ہے۔ ہم نے تو ظاہر کوئی نہیں سمجھا، ہم نے تو قرآن حکیم کے ظاہر کوئی نہیں سمجھا، اور یہی سبب ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون ہیں؟ 4 حرمت والے مہینے کون ہیں؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 ہیں حرمت والے مہینے، رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ رسول نے فرمایا جس طرح سال میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس طرح میرے جانشینوں میں 4 صاحب تلوار ہیں، علی، حسن، حسین اور امام زمانہ۔ اور تقریر میری شروع ہو گئی، گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ نعرہ حیدری، یہی تو کہتے ہیں، یہی تو بڑا سوال ہے نا جو کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ بتائیں 12 امام کیوں، آگے کیوں نہیں؟ 13 کیوں نہیں؟ 14 کیوں نہیں؟ آگے امام کیوں نہیں؟ تو بھائی اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، نہ شیعوں کا قصور ہے۔ رات میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، میرے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی، میرے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہے۔ میرے دوستوں جتنے بھی صاحب شریعت انبیاء ہیں، سب سے پہلے جس نے جزوی قانون دیا وہ جناب آدم، جناب آدم کے 12 جانشین، پھر جناب نوح کے 12 نشین، پھر جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کے 12 جانشین، پھر جناب موسیٰ اس کے 12 نشین، پھر جناب عیسیٰ اس کے 12 جانشین، سال میں 12 مہینے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے آسمان میں 12 برج قرار دیے، 12 برج قرار دیے۔ تو بھائی وہاں آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ جناب آدم کے جانشین 12 کیوں، جناب نوح کے 12 جانشین کیوں، جناب ابراہیم کے 12 جانشین کیوں، جناب موسیٰ کے 12 نقیب کیوں، جناب عیسیٰ کے 12 حواری کیوں؟ یہ تمہیں رسول کے لیے کتنی فکر کیوں ہے کہ اس کے 12 کیوں؟ ارے سال میں مہینے 12، گھڑی میں نمبر 12 اور 5 کا فاصلہ اور 3 کانٹے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ اگر 12 سے ہی اتنی نفرت ہے تو گھڑی کو پھینک دو، بھائی گھڑی میں بھی 12 نمبر ہے نا، اور 5 کا فاصلہ ہے، 12 نمبر ہیں
5 کا فاصلہ ہے، کانٹے 3 ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ کبھی 12 کے دروازے پر آنا، کبھی 5 کے دروازے پر آنا۔ ارے ان سے پوچھو تم 5 اور 12 کے دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جاتے تو گھڑی غلط ہو جاتی ہے۔ ارے تمہیں گھڑی نعرہ حیدری، میں سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ بات بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ 12 اور 5 3 کے پاس نہیں جاتے، یہ جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں۔ اگر نہیں جاتے تو گھڑی غلط۔ تو تمہیں تو گھڑی بتا رہی ہے کہ تمہیں مجھ جتنا بھی عقل نہیں، کہ اگر یہ 5 اور 12 کے نزدیک نہیں جاتے تو گھڑی غلط، تو تم بھی 5 اور 12 کے دروازے پر نہیں جاؤ گا، تمہارا دین غلط، تمہارا مذہب غلط۔ آئیے قبلہ، آئیے، آخرکار ہے بات کیا کہ 12 سے کیوں نفرت کرتے؟ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ۔ میں انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں، ہاں میرے دوستوں، ہماری نماز قضا نہیں ہوتی۔ اگر 10 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں تو آپ گھبرائیں نہیں، پوری کوشش تو میں کروں گا میرے دوستوں۔ جب تقریر ختم ہو جائے تو پھر آذان دینا۔ میں نے عرض کیا آخرکار کیوں مسلمان کہتے ہیں 12 سے کیوں امام کا نام کیوں ہے بھائی؟ کیوں 12 سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یا اللہ آپ بتائیں کہ ان 12 کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ یا اللہ ان 12 کا کس شجرے سے تعلق ہے؟ آپ بتائیں، پھر پتا چلے گا کہ مسلمان ان سے بھاگتے کیوں ہیں۔ آئیے کہ میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آج دور جانا ہے، اور نتیجہ اس مقام پر میں نکال رہا ہوں گا کہ ہر ایک کو اگر یہ سمجھ میں آ گیا، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میرا نتیجہ ہوگا، اور وہ سوچیں تعصب کیا ان کے ہٹا کر۔ میں نے کہا آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ جو 12 ہے جن کی وجہ سے دین کامل ہے، دین مکمل ہے 12 پر، اسلام مکمل ہے 12 پر، یا اللہ یہ کس خاندان سے ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے سورت آل عمران میں۔ جب میں آیت پڑھوں گا تو پہلی آیت تو آپ کو یاد ہوگی، لیکن دوسری میں نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو سسپینس میں رکھ کر پھر گفتگو کو شروع کروں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورت آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، اصطفیٰ کیا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں لفظ اصطفیٰ استعمال کروں گا۔ اصطفیٰ کی معنی ہے چننا۔ اللہ نے آدم کو اصطفیٰ کیا، چنا، اللہ نے چنا، اللہ نے آدم کو اصطفیٰ کیا، ونوحًا، اور اللہ نے نوح کو اصطفیٰ کیا۔ 2 جملے کہہ کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا، وآل ابراہیم، اور اللہ نے ابراہیم کو چنا آل سمیت، اللہ نے اصطفیٰ کیا ابراہیم کو آل سمیت، وآل عمران علی العالمین، اور اللہ نے عمران کو چنا آل سمیت، عالمین میں۔ اللہ نے عمران کو اصطفیٰ کیا آل سمیت، عالمین میں۔ اب مفسرین نے لکھا کہ یہ جو عمران ہے یا تو جناب موسیٰ کے والد گرامی ہیں یا جناب مریم کے، یقین ان کو بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہ لکھا کہ عمران جو ہے یا تو جناب موسیٰ کے والد گرامی ہے یا جناب
مریم کے والد گرامی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ تو تم رسول کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ آل ابراہیم کی آخری افضل ترین ہستی ہے رسول۔ آل ابراہیم کی افضل ترین ہستی ہے رسول۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ اللہ رسول کے بعد موسیٰ کے باپ کا ذکر کرے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یعنی وہ جو اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر نبوت ختم ہوتی ہے، تو اللہ نے خاتم النبیین کے بعد موسیٰ کے باپ کا کیسے ذکر کیا، مریم کے باپ کا کیسے ذکر کیا؟ حالانکہ قرآن شاہد ہے کہ جناب موسیٰ خود آل ابراہیم میں شامل ہے، جناب عیسیٰ خود آل ابراہیم میں شامل ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انعام میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ اللہ نے تو کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ تو آل ابراہیم میں شامل ہے۔ تو جب یہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ پہلے ہی آل ابراہیم میں شامل ہیں، تو پھر اللہ نے ان کا الگ ذکر کیوں کیا؟ یہ رسول سے افضل ہیں کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ کیا یہ رسول سے افضل ہیں کیا؟ اور اللہ نے کہا کہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ ابراہیم کی اولاد ہے، عیسیٰ جو ہے یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ کیوں ہے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا؟ جس کا باپ ہی نہیں وہ ابراہیم کا بیٹا کیسے؟ جس عیسیٰ کا باپ نہیں، والد گرامی نہیں، اللہ نے کہا کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ مجھے مسلمان سمجھائیں کہ یہ عیسیٰ جس کا والد گرامی نہیں، وہ کیسے بیٹا ہے ابراہیم کا؟ تو لکھا کہ ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، یعنی بی بی مریم کی وجہ سے۔ تو بھائی پھر معاف کرنا، یہ تو ہزار برس بعد میں پیدا ہوئے۔ کہاں رہا ابراہیم، کہاں رہی مریم؟ یہ تو ہزاروں برس کا فاصلہ ہے۔ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، لیکن اتنا تو مانا نا کہ بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، یعنی جناب مریم کہاں بھی صحیح 5000 برس کے بعد ہی صحیح، لیکن ہے ابراہیم کی بیٹی، ہے ابراہیم کی بیٹی۔ تو قبلہ پھر معاف کرنا، اگر 1000 برس کے بعد بھی براہ راست بیٹی نہیں، پشت در پشت، پشت در پشت، پشت در پشت، ارے 1000 برس کے بعد اگر ابراہیم کی ہے مریم بیٹی، تو اسی مریم کا بیٹا عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو جو بطول براہ راست رسول کی بیٹی ہے، کیا اس کے بیٹے رسول کے بیٹے نہیں بن سکتے؟ گھبرا تو نہیں گئے بھائی میرے بیٹے؟ یہ کل بھی رات بھی یہ دیکھو نا بیٹے، یہ بچہ کل بھی بیٹھا پھر اٹھا، اس کو کیا ہے بھائی؟ کیوں درود پڑھے محمد آل محمد پر؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قبلہ قرآن کے فصاحت کے خلاف یہ عمران جو ہے موسیٰ کا باپ نہیں، اور عقلی اعتبار سے فضیلت کے درود پڑھے محمد آل محمد پر، فضیلت کے اعتبار سے جناب رسول آل ابراہیم کی افضل ترین ہستی۔ تو اب یہ کون عمران ہے؟ کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا۔
تو اللہ نے دوسری آیت میں کہا ذریتم بعضھا من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ اب شیخ عبدالحق محدثی دہلوی نے لکھا کہ کائنات میں 3 عمران ہیں، کائنات میں 3 عمران ہیں، جناب مریم کے والد گرامی، جناب موسیٰ کے والد گرامی اور جناب علی کے والد گرامی۔ جناب اور اللہ نے آل کی معنی بھی بتائی، کیا بتائی؟ ذریتم بعضھا من بعض، اولاد در اولاد۔ اللہ نے کہا آل کے معنی امت نہیں، آل کی معنی اولاد ہے، اولاد کی معنی ذریت ہے، یعنی ذریت ہے، آل کی معنی ذریت، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آل ختم ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے شادی کی، اولاد نہیں ہوا، آل ختم ہو گئی۔ اب یہ تیسرا عمران ہے، ایسا ہونا چاہیے جس کی آج بھی اولاد ہو اور وہ مصطفیٰ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ دیکھو اللہ نے کس طرح آل محمد کی فضیلت کو محفوظ رکھا۔ پتا چلا آج بھی مصطفیٰ کوئی ہے، کوئی مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ مانے جس کو اللہ نے چنا ہو، اور وہ ہونا چاہیے ابو طالب کی اولاد۔ کیوں کہ عیسیٰ نے شادی نہیں کی، موسیٰ نے شادی کی تو اولاد نہیں ہوا۔ پھر سوال پیدا ہوگا، توجہ، پھر سوال پیدا ہوگا کیا علی کی والد گرامی آل ابراہیم میں شامل نہیں؟ علی آل ابراہیم میں شامل نہیں؟ حسن اور حسین آل ابراہیم میں شامل نہیں؟ اگر وہ ہیں تو یہ بھی آل ابراہیم میں شامل ہے، پھر اللہ نے الگ بیان کیوں کیا؟ میرے دوستو، اگر 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 اللہ عمران کی آل کو الگ اصطفیٰ نہ کرتا تو دنیا کہتی کہ جس طرح نبوت اور رسالت رسول پر ختم ہو گئی، اس طرح اللہ کا اصطفیٰ، اللہ کا انتخاب بھی رسول پر ختم ہو گیا۔ اب آگے جس کو چنیں گے تو امت چنے گی، اس کا انتخاب انسان کریں گے۔ اللہ نے اسی لیے آل ابراہیم کا اصطفیٰ کیا کہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لیکن میرا انتخاب قیامت تک چلے گا۔ رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت نہیں۔ نبوت، بھائی گھبرا گئے ہو شاید، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ اور آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم، بھائی گھبرا گئے ہو شاید، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ تو اللہ نے سورت فاطر میں ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، قرآن کی وحی کی، وہ حق ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور میں اللہ اپنے بندوں کے رازوں سے واقف ہوں۔ یہاں آ کر اب اللہ نے فرمایا ثم پھر آپ کے بعد، ثم پھر آپ کے بعد، ثم پھر آپ کے بعد۔ کیوں بھائی نیند آ رہی ہے؟ کیوں گھبرا گئے ہو میرے دوستو؟ ثم پھر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ میرے حبیب پھر آپ کے بعد میں اس قرآن کے وارث بناؤں گا۔ پھر آپ کے بعد میرے حبیب، پھر آپ کے بعد اس قرآن کے وارث میں بناؤں گا، اور ان کو بناؤں گا جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں، ان کو بناؤں گا جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں۔ آپ کے بعد
پتا چلا کہ رسول کے بعد اللہ کا استفا جاری ہے، اللہ کا انتخاب جاری ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے وارث بھی میں بناؤں گا۔ پتا چلا رسول کو یہ بھی حق نہیں کہ قرآن کے وارث خود بنائے۔ ارے رسول کو حق نہیں ہے، رسول کو حق نہیں ہے کہ قرآن کے وارث خود بنائے۔ قرآن کے وارث بھی اللہ بناتا ہے، لیکن ان کو بناتا ہے جو اللہ کے چنے ہوئے، جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں۔ ابھی پتا چلا کہ آج اگر قرآن ہے تو کوئی مصطفیٰ بندہ بھی ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں کہ ہے ابو طالب کی اولاد؟ مانتے کیوں نہیں کہ وہ ابو طالب کی اولاد ہے؟ اگر کسی اور کی اولاد ہوتا تو مانتے، لیکن وہ بیٹا ہے ابو طالب کا۔ اور میں ایک جملہ کہوں مستی میں آ کر کہ کائنات میں صرف اور صرف جناب ابو طالب کی ذات ہے جس کی اولاد کو اللہ نے قیامت تک مصطفیٰ بنایا۔ کائنات میں بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میرے سبب پر میں نے کیا یہی سبب ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پوری جہاں جہاں میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کرے آپ کے ذہنوں تک پہنچوں، کیونکہ بات ہو رہی ہے اسلام کی اور مسلمان کی۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ بات ہو رہی ہے مسلمان کی اور اسلام کی۔ اب یہ قرآن تھا کہ جس نے کہا کہ 12 ہیں اور ہیں سارے ابو طالب کی اولاد، یہ ان کی وجہ سے اسلام قائم ہے، ان کی وجہ سے اسلام نہیں۔ پھر ایک جملہ کہہ کر اور پھر آتا ہوں قرآن کی طرف۔ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب اندازہ آپ نے لگایا، بڑا مؤرخ، بڑا عالم ہمارے مسلمان بھائیوں کا ملا علی قاری، اس نے شرح فقہ اکبر میں اپنے بھی 12 امام لکھے، ہمارے بھی اپنے بھی صحیح لکھے، ہمارے بھی صحیح لکھے۔ گھبرا گئے شاید، میں نے کہا ایک ایک جملے میں جو ہے میرا نقطہ ہے، اپنے بھی صحیح لکھے، ہمارے بھی صحیح لکھے۔ قبلہ یہی تو اتحاد بین المسلمین ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ مسلمانوں جو تمہارے 12 ہیں، خدا کرے قیامت میں آپ ان کے ساتھ رہیں، اور جو ہمارے 12 ہیں خدا کرے ہم ان کے ساتھ رہیں۔ بس زبان سے میں نے جملہ کہا دیا میرے بھائی، نیند آ رہی ہے آپ کو میرے دوستوں؟ نعرہ حیدری، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اپنے بھی 12 لکھے، ان کے نام میں نہیں لوں گا، ہمارے بھی 12 لکھے، ہمارے بھی 12 صحیح لکھے، اپنے بھی صحیح لکھے۔ اور ایک عجیب جملہ لکھا کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا، گھبرائے نہیں میرے بھائی، جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو اس کے 4 شاہد ہوں گے۔ بھائی زبان سے بات کرے میرے بھائی، میں نے پہلے ہی کہا ہے، آپ نئے چہرے بیٹھتے ہیں آگے کر۔ میں نے کہا کہ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو اپنے ساتھ 4 عادل امین، زبان سے بات کرے میرے بھائی، ابھی میں نے اتنا خون دیا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا سورۃ نور میں فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جو اپنے ساتھ 4 صادق امین عادل گواہ نہیں لاتا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔
اب یہ کہتا ہے ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو اپنے ساتھ 4 شاہد لائے گا، 4، 2 آسمان کے، 2 زمین کے، کم از کم جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ تو بات کرے، نعرہ حیدری۔ اگر میری زندگی رہی اور آپ کو بات، اور جب کبھی بھی میں نے پڑھا تو میں ممبر یہاں نہیں رکھواؤں گا۔ یہ میرے جو بانیان مجاز ہیں یہ بیچارے مجمع کو دیکھ کر جو ہے نا یہ بیچارے یعنی ملتے ہی نہیں ہے، میں نے کہا ممبر باہر ہونا چاہیے۔ کتنے بیچارے یعنی جو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہاں مجلس پڑھنے میں، اتنا جب میں خون دیتا ہوں پھر میں کبھی کہیں نہ کہیں جا کر نعرہ حیدری، وہ بیچارے باہر کھڑے، آپ جو اندر آتے ہیں آپ تو بات کریں نا مجھ سے کہ اللہ نے فرمایا جو 4 عادل امین اور صادق گواہ نہیں لائے گا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ تو شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو اپنے ساتھ 4 گواہ، 2 آسمان کے، 2 زمین کے، عیسیٰ اور ادریس آسمان سے، الیاس اور خضر زمین سے، ایسے نہیں میرے دوستو، میرے دوستو 2 گواہ آسمان سے، 2 زمین سے۔ قبلہ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں، وہ بھی دونوں نبی ادریس اور عیسیٰ آسمان سے گواہ بن کر آئیں گے، عیسیٰ اور ادریس آسمان سے، الیاس اور خضر زمین سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس امام کے 4 نبی معصوم گواہ ہو اس امام کا مقام کیا ہو؟ اندازہ لگایا اپنے اندازہ لگایا یہ آسمان سے کیوں آئے؟ ہاں بیٹا میرے دوستو، آسمان سے کیوں آئے؟ صرف زمین سے نبی کیوں نہیں آئے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ جو امام ہے یہ ہے اس کا جانشین جو عالمین کا ہادی ہے، یہ تمہارا 12واں امام زمین کا امام نہیں، یہ آسمانوں کا بھی امام ہے، آسمانوں کا بھی امام ہے۔ اب بڑا ایک لفظ میں بھی مبالغہ نہیں کروں گا، کہا جب آئے گا تو عیسیٰ ہے صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، روح اللہ، فیشیر، دیکھیں الفاظ دیکھیں، فیشیر مہدی لعیسیٰ ابن مریم بالتقدم، اس وقت شیعوں کا 12واں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اشارہ کرے گا کہ آگے ہو جاؤ۔ میرے بھائی باہر والے جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی سننے دو، الفاظ کیا ہیں؟ فیشیر المہدی لعیسیٰ ابن مریم بالتقدم، اس وقت شیعوں کا 12واں عیسیٰ کو اشارہ کرے گا، اشارہ کرے گا۔ قبلہ معاف کرنا، ارے ہمارے یہاں کوئی ڈی سی آتا ہے
خدا جانے اس کی بھی ہم کتنی عزت کرتے ہیں. یہ عیسیٰ تو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، یہ اشارہ کیوں کرے گا؟ ارے اشارہ نوکر کو کیا جاتا ہے، اشارہ نعرہ حیدری، اشارہ خادم کو کیا جاتا ہے. اشارہ کرے گا، اشارہ کرے گا. شیعوں کا 12واں، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ شیعوں کا 12واں عیسیٰ کو اشارہ کرے گا کہ آگے کھڑے ہو جا. آگے سننا، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے اشارہ کرے گا کہ آگے کھڑے ہو جا. قال وکیف اتقدم یبن رسول اللہ. اس وقت عیسیٰ کہے گا اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہو جاؤں؟ فأنت اولا، تو میرا مولا ہے. اب زبان سے بات کرو. بڑا جملہ، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، سارے مل کر بات کریں جو میرے قریب ہے. آواز آئی اے میں نے کیا کیا کہ جناب عیسیٰ کیا کہے گا؟ اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہو جاؤں؟ تو میرا مولا ہے. بأن تکون الامام فی ھذا المقام. اور اے رسول کے بیٹے یہ امام کا مقام ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے. پر میں نے جملہ آپ کر دیا، یہ امام کا مقام ہے، یہ امامت کا مقام ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ارے جس جگہ پر رسول کا 12واں ہے وہاں عیسیٰ نہیں آ سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرا، آنکھوں میں نیند ہے آپ کے. ارے جس جگہ پر رسول کا 12واں جانشین ہے وہاں تو عیسیٰ نہیں آ سکتا، تو رسول کی جگہ پر ایرا خیرا کیسے آ سکتا؟ ارے حیدری، گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ یقتدی بھی پھر عیسیٰ شیعوں کے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا. پھر عیسیٰ شیعوں کے 12ویں کے پیچھے، اب انداز دیکھے الفاظوں کا، پھر عیسیٰ شیعوں کے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا. لے یظہر، تاکہ کائنات کو بتائے. اس وقت جتنے لوگ ہوں گے عیسیٰ ان کو بتائے گا. کیا بتائے گا؟ مطابعتہ لنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کائنات کو بتائے گا کہ میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوں. یہ میں نے آخری محمد کے پیچھے نہیں نماز پڑھی، یہ میں نے پہلے محمد کے پیچھے نماز پڑھی. نعرہ حیدری. میرے بھائی کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستو؟ کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں کا 12واں ہے میرا مولا. مولا وہ 12واں مولا. اور رسول نے غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو جب 12ویں مولا کو عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتا، زبان سے بات کرے میرے دوست. گھبرائے
घबराए नहीं, घबराए नहीं, घबराए नहीं, घबराए नहीं। यही दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ मेरे भाई, वाकई या तो मेंबर को यहाँ होना चाहिए था, बड़ी गलती है। बहरहाल मैंने आपसे माफी मांगी है भाई, मैं क्या करूं, ये बानियान मजाज का काम था, इसीलिए मैंने इनसे वायदा नहीं किया आइंदा साल का। मैंने 2 साल पढ़ी, आपने को मैंने बड़ी जहमत दी, आपने बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया। मैंने क्या मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है कि ईसा ने क्या कहा, घबरा तो नहीं गए मेरे दोस्तों, ईसा ने क्या कहा कि ये मौला है, मौला है, ये मौला है, ये मौला है, ये मौला। आइए चलते हैं कुरान हकीम की तरफ, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पर नतीजा निकल रहा है। लेकिन मैंने क्या, असल में बात क्या है कि ये है आले इमरान, ये है अबू तालिब की औलाद। क्या करें, मजबूर हैं। अगर अबू तालिब के दरवाजे पर आते हैं तो फिर सारे दरवाजों को छोड़ना पड़ेगा, फिर पेट को भी छोड़ना पड़ेगा। बड़ी बात तो ये है, बड़ी बात तो ये है। और एक जुमला अर्ज कर दूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अरे दुनिया कहती है, मैं कहूँ हाँ, मुबाहले में आए थे ना, निसारे आए थे ना, माना ना ये सच्चे हैं, माना था ना ये सच्चे हैं। फिर किसी किताब में आप दिखाएं कि कलमा पढ़ा था, कलमा क्यों नहीं पढ़ा जब माना था कि सही है। और इतना माना कि अगर ये इरादा करें तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, अगर ये दुआ करें तो हमें आग लग जाए, इतना अकीदा था। फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ा? तो ये जो आकिब था, दूसरा सैयद था, एक दूसरे से उनकी गुफ्तगू आज तक तारीख में है कि एक दूसरे को कहने लगे, भाई जब सच्चे हैं तो कलमा पढ़े ना, कलमा पढ़े ना। तो सैयद ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा, कहा अगर हम कलमा पढ़ेंगे तो फिर सलाम कौन करेगा। मैंने जुमला कर दिया मेरे दोस्तों, ये जो हमारे ठाठ हैं, ये जो हमें दुनिया पादरी मानती है और पैसा मिलता है, फिर पैसा नहीं मिलेगा। आपने अंदाजा लगाया, घबरा तो नहीं गए मेरे दोस्तों। जहां 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 आवाज जा रही है, ये अभी मैं 3 आयतें पढ़ना चाहता हूं ताकि करीब आकर आज का मैं नतीजा निकालूं। घबरा तो नहीं गए, तवज्जो चाह रहा हूं। ये अल्फाज हैं सूरत सफ के, सूरत सफ में इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान लाने वाले अल्लाह के मददगार बन जाओ। ए ईमान वालो अल्लाह के मददगार बन जाओ। या अल्लाह हम और आपकी मदद करेंगे, हम अपनी मदद नहीं कर सकते। भाई ये तो अल्लाह पर फतवा लगाओ, या अल्लाह तू कादरे मुतलक होकर मोमिनीन से क्यों मदद मांग रहा है। अल्लाह मोमिनीन से मदद मांगे तो जायज है, और हम शिया अली अमीर मोमिनीन से मदद मांगे तो बिदअत। नारे हैदरी, घबरात, नारे हैदरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ए ईमान लाने वाले अल्लाह के मददगार बन जाओ। कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारीन मन अंसारी इलल्लाह, जिस तरह ईसा ने अपने हवारियों को कहा था कि है कोई जो मेरी मदद करे अल्लाह के लिए। क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, उस वक्त हवारियों ने कहा था कि हम हैं अल्लाह के मददगार, हम हैं अल्लाह के मददगार। फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल व कफ़रत ताइफ़तुन, अल्लाह ने फरमाया फिर एक गिरोह ने ईसा की मदद की,
اور وہ مومن بن گیا، اور ایک گروہ عیسیٰ کو چھوڑ گیا، وہ کافر بن گیا۔ پتا چلا اللہ نے جو کہا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میری مدد کرو، تو مدد اصل میں تھی عیسیٰ کی۔ پتا چلا جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، وہ اللہ کی کرتا ہے۔ زبان سے بڑا جملہ ہے، بڑا آگے نہیں بڑھوں گا جب میں نہ سمجھا سکوں۔ پتا چلا جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، وہ اللہ کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کی مدد ہے اس کے دین کی مدد۔ زبان سے بات کرے، زبان سے مدد کر۔ ہاں میرے دوستو، میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا میں اس کو خطیب نہیں مانتا جو موضوع سے ہٹ کر بات کرے۔ جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد ہے اس کے دین کی مدد۔ اور جو نبی کو چھوڑ جائے وہ نبی کو نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کو چھوڑتا ہے، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے۔ پتا چلا جو آنکھیں کھولو، میرے بھائی میں بھی دیکھیں معافی مانگتا، درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ ہاں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، میں اتنی خون دے رہا ہوں، آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہے میں نے کیا؟ جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد ہے اس کے دین کی مدد، اور جو نبی کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کو چھوڑتا ہے، یعنی اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے نبی کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا، جس نے نبی کی مدد کی اس نے دین کی مدد کی۔ پتا چلا جس نے نبی کو چھوڑا وہ بے دین ہے۔ ان کو زبان سے بات کر، نعرہ حیدری ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آنکھوں میں نیند ہے۔ پتا چلا بے دین وہ ہے جو نبی کو چھوڑے، اور دیندار وہ ہے جو نبی کی مدد کرے۔ اور مرید کے مذہب کا پتا چلتا ہے امام کے مذہب سے۔ اب یہ مجھے پتا نہیں کہ بے دین کون ہے، دیندار کون ہے۔ اگر علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو بے دین ہم ہیں، اور اگر نعرہ حیدری گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میرے گفتگو پر، قریب ہو گیا ہوں، قریب ہو گیا ہوں۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ نہ سمجھنا کالی جو بستر پر سوئے تھے اسی لیے رسول کو بچایا تھا کہ چچا داد بھائی تھا، غلط۔ اور علی رسول کے بستر پر سوئے تھے اسی لیے کہ رسول ہے دین کو بچانے کے لیے سویا تھا۔ حیدری ایک ہے سارے پر، ہاں بھائی یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی نا؟ اسی لیے مدد کرتا تھا کہ چچا داد بھائی تھا، نہیں، علی دین سمجھتا تھا کہ محمد دین ہے، یعنی جو نبی کو بچاتا ہے وہ دین کو بچاتا ہے۔ آئیے آئیے آئیے، سسپینس میں نے رکھا ہے، سسپینس میں نے جان بوجھ کر رکھا ہے، یعنی جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی مدد،
اور اللہ کی مدد ہے دین کی مدد. اب اللہ نے سورۃ قبلہ کاف میں ارشاد فرمایا, اللہ نے سورۃ کاف میں ارشاد فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا, میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. یہ ترجمہ ہے. یہ آئے میں کل بھی یہاں ہوں, مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر دیکھیں, مولانا مودودی کی تفسیر دیکھیں, انہوں نے کیا ترجمہ کیا, وما کنت متخذ المضلین عضدا. اللہ کا تھا میں اللہ گمراہ کو قوت بازو نہیں بناتا. قوت بازو وہی مددگار. یعنی ترجمہ یہ ہے, 73 فرقوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں اللہ گمراہ کو مددگار نہیں بناتا. اور اللہ کی مدد ہے رسول کی مدد, اللہ کی مدد ہے رسول کی مدد. اور رسول کی مدد ساری زندگی ابو طالب نے کی. نعرہ حیدری, زبان سے بات کریں, میں آگے چلوں جلدی جلدی. اور رسول کی ساری زندگی مدد ابو طالب نے کی. اب قرآن کو مانو, ہم تو مسلمان ہیں پکی, بات مانیں گے قرآن کی. تو یہ قرآن کی بات ہے, قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. اور اللہ کی مدد ہے دین کی مدد. پتا چلا جنارے اور بھی تو تم نے تو ابو جہل کو بھی لکھ دیا, حالانکہ یہ غلط ہے, لیکن ابو جہل تو چچا تھا نا. تو اگر اتنی محبت اس کو بھتیجے کی محبت نہیں تھی, اس نے مدد کیوں نہیں کی, اس نے مدد کیوں نہیں کی؟ پتا چلا تم نے ابو طالب کو سمجھائی نہیں. ابو طالب نے بھتیجی کی حیثیت میں نہیں, دین کی حیثیت میں مدد کی. ابو طالب نے دین کی حیثیت میں مدد کی. پتا چلا ابو طالب صرف ہمارا مددگار نہیں, اللہ کا بھی مددگار. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے؟ قریب 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 جہاں جہاں میں بھائی گھبرا تو نہیں گئے. توجہ میری گفتگو پر, توجہ ہے میری کو. جہاں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گزارش ہے, پتا چلا ابو طالب کی اولاد نے مدد کی اسلام کی, مدد کی دین کی. مرید کے مذہب کا پتا چلتا ہے امام کے مذہب سے. میں نے کیا, بے دین وہ ہے جس کا امام بے دین ہے. یہی سبب تھا. بہت باتیں ہو رہی ہیں, مضامین آ رہے ہیں, آرٹیکلز آ رہے ہیں. کربلا کی جنگ دو شہزادوں کے درمیان, کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ. ہاں, یہ تمہیں کس نے کہا کہ کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی؟ آئیے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں اور پوچھتے ہیں حسین سے, ابو طالب کے پوتے سے. بھائی بات کرو, میں بات کروں. گھبرا کیوں گئے ہیں میرے دوستوں؟ میں کچھ نہیں, یہ سوال نہیں ہے, یہ مصائب کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مسائل ہونا پڑے گا. میں نے کہا یہی سبب تھا. حسین کا آخری خطبہ میں پڑھ رہا ہوں, لیکن شرط یہ ہے جب ایک ایک بات کرے گا پھر میں آگے چلوں گا. دیکھو میں آپ لوگوں کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں, اور آپ کو احساس اسلام آباد والے نہیں ہے. یہ حسین کا آخری خطبہ ہے کربلا میں. ایک ایک بات کر, ایک ایک بات کر. مجھے ضرورت اور جگہ تھوڑی میں پڑھوں گا تو یہاں جہاں سارے سمجھنے والے ہیں, سارے علم والے ہیں,
سارے پڑھے لکھے ہیں، میں وہیں تو پڑھوں گا نا. تو آخری خطبہ اس خطبے کو تاریخ طبری نے لکھا ہے. مسلمانوں کی بڑی تاریخ ہے، 100 جلدوں پر مشتمل ہے. حسین کا آخری خطبہ، حسین کا آخری خطبہ. حسین 10ویں محرم کو اونٹ پر سوار ہوئے، گھوڑے پر نہیں، اونٹ پر، کیونکہ اونٹ امن کی نشانی ہے. زبان سے بات کریں جو میرے قریب بیٹھے ہیں. یعنی اونٹ جو ہے یہ امن کی نشانی عرب میں سمجھا جاتا ہے. حسین اونٹ پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں قرآن لیا. زبان سے بات کریں بزرگ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ایک ہاتھ میں حسین نے قرآن لیا، اونٹ پر سوار ہو کر آئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں لڑنے نہیں آیا. ایک ہاتھ میں قرآن، اونٹ پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا کربلا کے میدان میں. قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم اللہ فیہ علیکم. اے گروہ مردم، اے گروہ مردم، تم نے ایسے امر پر اجماع کیا ہے جس امر نے اللہ کی ذات کو غضبناک کیا ہے. زبان سے باتیں کرتے ہیں. سر نہیں. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے بات کریں تاکہ میں میسج کو کنوے کر سکوں. قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم اللہ فیہ علیکم. اے گروہ مردم، تم نے ایسے امر پر اجماع کیا ہے جس نے اللہ کی ذات کو غضبناک کیا ہے. وَأَعْرَضَ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ، اور اللہ نے اپنی رحمت کے چہرے کا رخ تم سے موڑ دیا. تمام سے بات کرے میرے بھائی. اور اللہ نہیں یہاں نعرے لگانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ نے اپنی رحمت کے چہرے کا رخ تم سے موڑ لیا ہے. وَأَحَلَّ نَقْمَةً وَجَنَّبَكُمْ رَحْمَتَهُ، اللہ نے تم پر اپنے عذاب کو واجب کر دیا. اللہ نے تم پر اپنے عذاب کو واجب کر دیا ہے، اپنی رحمت کو تم سے دور کر دیا ہے. اقررتم بالطاعت وآمنتم بالرسول، تم تو اللہ کی بھی اطاعت کرتے تھے، تم تو رسول پر بھی ایمان لے کر آئے تھے، تم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو. کیا میں نے جملہ کیا تھا؟ میں نے کہا تھا آج مسلمان کہتے ہیں، کسی نے کہا 2 شہزادوں کی لڑائی، کسی نے کہا کفر اور اسلام کی. حسین کہتا ہے نہیں، تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو. کیا یزید کے زمانے میں حج نہیں تھے؟ ارے اگر حج نہ ہوتا تو امام حسین حج کو عمرے سے کیوں بدلتا؟ حاجی تھے، حاجی تھے. کیا مسجدیں ویران تھی؟ نہیں، نمازیں تھی. کیا قرآن نہیں تھا؟ ارے حافظ قرآن موجود تھے یزید کے لشکر میں. لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا. آج تک یزید کی دربار میں مسجد بھی ہے، نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھے. ارے بہت تو رسول کے صحابی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، کئی حافظ قرآن تھے. تو کون سی چیز ہے؟ حسین کہہ رہا ہے، حسین کہہ رہا ہے اقررتم بالطاعت وآمنتم بالرسول. ارے تم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو،
محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو ثم انکم ذهبتم الی ذریتہ و اطرتہ تریدون قتلہم، پھر تم رسول کی اطرت کو کیوں قتل کرتے ہو؟ کلمہ بھی پڑھتے ہو؟ زبان سے بات کر، میں نتیجہ نکال رہا ہوں۔ تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، اور پھر رسول کے اولاد کے قتل پر تم آمادہ کیوں ہو گئے؟ استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر اللہ العظیم، تم پر شیطان سوار ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا جملہ تھا، میں کہتا تھا اگر یہ جملہ میں کراچی میں کہتا سارے کھڑے ہو جاتے۔ حسین نے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ حسین نے ماضی کے تاریخ کو دہرایا کہ تم پر شیطان سوار ہے، تم اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو۔ بات کرو میرے بھائی، گھبرا گئے ہو، گھبرا گئے ہو، گھبرا گئے ہو۔ نعرہ حیدری، تم پر شیطان سوار ہے، تم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے، تم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ فتبا لکم، حیف ہے تمہاری مسلمانی پر۔ کتنی خاموشی چھا گئی ہے، کتنی خاموشی چھا گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ذاکروں نے تم لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ فتبا لکم، حیف ہے تمہاری مسلمانی پر، ولما تریدون، اور حیف ہے تمہارے اس ارادے پر جو تم نے میرے خلاف کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا۔ وبینی وبینکم کتاب اللہ، اور دیکھو تمہارے درمیان اور میرے درمیان یہ قرآن ہے۔ وقال جدی رسول اللہ ہے انی تارکن فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی و انا من اطرتہ۔ تمہیں پتا نہیں کہ میں نے نانا رسول نے کہا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو قرآن یہ ہے، اہل بیت میں۔ کچی زینان کی بیٹی ہے میرے سامنے، نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں، کیا ہے کیا ہے؟ اور حسین نے کہا کہ تم آج بھی کتنے ہیں رسول کے صحابی جو تم میں موجود ہیں؟ عبداللہ بن عفیف موجود ہے، جابر بن عبداللہ موجود ہے، زید بن ارقم موجود ہے۔ ان سے جا کر پوچھو کہ یہ نانا نے کہا تھا یا نہیں؟ اور ایک دم کہا حسین کو قتل کرو۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ کربلا کی جنگ، کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ دو شہزادوں کے درمیان نہیں تھی، کیونکہ یزید کے پاس حافظ بھی تھے، رسول کے صحابی بھی تھے، حاجی بھی تھے، زکاتی بھی تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی تھے۔ تو باقی کون سی چیز تھی جو یزید کے پاس نہیں تھی؟ یزید کے پاس صرف آل محمد کی مودت نہیں تھی، اور سب کچھ تھا۔ بلا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، یہ نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے اتنا نعرہ حیدری، میں نے تو اتنا جملہ کہا ہے کہ میں نے کہا تھا یہ کھڑے ہو کر مجھے داد دیں گے۔ میں نے کہا یزید کے پاس سب کچھ تھا، لیکن آل محمد کی محبت نہیں تھی۔ نمازیں تھی، آذانیں تھی، قرآن تھا، لیکن آل محمد کی محبت نہیں تھی۔
یہاں سے پتہ چلا کہ کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی نہیں تھی، کربلا کی جنگ اسلام اور مسلمان کے درمیان تھی۔ نعرہ حیدری، گھبرائے نہ، پوری کربلا کی جنگ، کربلا کی جنگ اسلام اور مسلمان کے درمیان تھی۔ اسلام کا نمائندہ حسین تھا، مسلمانوں کا نمائندہ یزید تھا۔ اور میں نے جملہ اب کر دیا ہے آپ سے، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ کربلا کی جنگ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان تھی۔ اسلام کا نمائندہ حسین، مسلمانوں کا نمائندہ یزید۔ مسلمانوں کا نمائندہ یزید۔ یزید کے لشکر میں کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، سارے مسلمان تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارے حسین، ارے حسین، ارے حسین نے یہ نہیں کہا تھا یزید کو کہ آپ حکومت نہ کریں۔ حسین نے یزید کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ حکومت نہ کریں۔ حسین نے تو کہا تھا یزید تم جیسے فاسق اور فاجر پہلے بھی اسلام کے نام پر حکومت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ یزید تم سے پہلے کئی فاسق اور فاجر اسلام کے نام پر حکومت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ میں نے جملہ کر دیا، نعرہ حیدری۔ میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ حکومت نہ کر، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے سے بیعت نہ لے۔ کیوں؟ میں ہوں اسلام کا نمائندہ، جس اسلام کا نمائندہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور میرے نانا جیسے رسول تھے، تمام کی دستار میرے سر پر ہے۔ اگر میں بیعت کروں تو یہ میری بیعت نہیں، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت۔ نعرہ حیدری۔ اگر منارہ اگر میں بیعت کروں تو یہ میری بیعت نہیں ہے، یہ 1,24,000 انبیاءوں کی بیعت ہے۔ میں یہ جو آپ لیبل لگانا چاہتے ہیں اپنی حکومت پر، لیبل اسلامی حکومت، حسین نے کہا یہ اسلامی لیبل نہ لگا، حکومت کرتا رہو لیکن میرے سے بیعت نہ مانگ، کیونکہ میں ہوں 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ، میں ہوں اسلام کا نمائندہ، میں ہوں قرآن کا نمائندہ، میں ہوں توحید کا نمائندہ، میں ہوں شریعتوں کی نمائندہ۔ اگر میں بیعت کروں تو یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہے، یہ توحید کی بیعت ہے، کیونکہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے وہ دین ہے،
دین ہے، حسین دین کا مددگار ہے، حسین دین کا نمائندہ ہے، شریعت کا نمائندہ ہے، قرآن کا نمائندہ ہے۔ ارے یزید کے لشکر میں کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، اسی لیے آج تک کسی عیسائی نے عزاداری پر اعتراض نہیں کیا۔ نعرہ حیدری، میں نے جملہ کر دیا، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ حیدری، اسی لیے آج تک کسی عیسائی نے اعتراض پر، عزاداری پر اعتراض نہیں کیا۔ اور میرے پاس آتے ہیں کئی ٹیلی فون، یہاں کہتے ہیں کہ جلوس نہ نکلے، عزاداری نہ ہو۔ میں کہتا ہوں بھائی، کیونکہ یہ جنگ تھی اسلام اور مسلمان کے درمیان، عیسائی تو وہاں بھی نہیں تھے، تو آج اگر کوئی مسلمان تو میں حسین کا جلوس نہیں نکال دیتا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا نمائندہ یزید ہے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں ہے میرے دوست؟ نعرہ حیدری، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین کا احسان ہے، جہاں تک حسین کا انسانیت پر احسان ہے، وہاں پر حسین کا توحید پر احسان ہے، انبیاء پر احسان ہے، شریعتوں پر احسان ہے، قرآن پر احسان ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں حسین، یہ سودا آپ کو بہت مہنگا پڑ گیا۔ حسین، تم نے توحید کی لاج رکھ لی، حسین تو نے اسلام کی لاج رکھ لی، حسین تو نے اپنے نانا کی لاج رکھ لی، حسین تو نے اپنے بابا کی لاج رکھ لی، قرآن کی عزت بچا لی، لیکن یہ سودا آپ کو بہت مہنگا پڑا۔ حسین زینب کی چادر چھینی گئی، حسین عباس جیسا بھائی مارا گیا، حسین اکبر جیسا بیٹا قتل ہو گیا۔ ہاں حسین اصغر جیسا ابھی رکا آیا۔ ہاں میرے دوستو، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا، 2 محرم الحرام کو کربلا میں آئے، 4 تاریخ سے پانی سے خیمے ہٹائے گئے، 7 تاریخ کے بعد پانی نہ رہا۔ میرے دوستو، شب عاشور آئی، 10ویں کا دن چڑھا، کوئی نہ رہا، کوئی نہ رہا، اور حسین نے ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ یہ آواز اصغر کے کان میں پڑی، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ عزاداران حسین، کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ 2 جملے کہے، حل من ناصر ینصرنا۔ باپ نے صفین میں کہا تھا، لیکن جب میرے مولا نے یہ نعرہ صفین میں لگایا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، تو 12,000 لشکر نے تلواریں پھینکی اور کہا، مولا یہ غربت کا نعرہ نہ لگا، مولا پہلے ہمارے گردن کاٹ لیں،
پھر یہ نعرہ لگائیں. میں کہوں مولا علی تو بڑا خوش قسمت ہے کہ 12,000 لشکر آپ کے سامنے آیا، لیکن ہائے قسمت آپ کے بیٹے کی، جب نعرہ لگایا کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا، اور بی بی زینب نے جناب فضا کو بھیجا، جاؤ میرے بھائی کو کہو میری موجودگی میں یہ غربت کا نعرہ نہ لگائے. حسین ابھی زینب موجود ہے. حسین اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے. میرے دوستو حسین آئے، حسین آئے، حسین آئے رباب کے خیمے میں. رباب اصغر مجھے دو. ہاں میرے دوستو یہ رباب وہ ہے جو جب چلی تھی تو 2 پھول لے کر چلی تھی، ایک اصغر ایک سکینہ. اصغر کو کربلا میں دیا، سکینہ کو شام میں دیا. میرے دوستو جب جناب حسین نے کہا رباب اصغر مجھے دو، بی بی نے اصغر حوالے کیا. بہن بھائی ساتھ ہیں، بی بی زینب حسین ساتھ ہے. ادھر حسین اصغر کو لے کے چلے یا 2 قدم آگے چلے یا آگے جناب رباب آئے. حسین 2 منٹ کے لیے بچہ مجھے دو، حسین 2 منٹ کے لیے بچہ مجھے دو. حسین نے بچہ پھر ماں کے حوالے کیا. جناب رباب اندر خیمے میں گئی، 1 منٹ کے بعد واپس آئی. بچہ وہی تھا، منظر عجیب تھا. بی بی نے اصغر کو نیا کرتا پہنایا تھا، بازو کو الٹ دیا تھا، بالوں میں کنگھی دی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، اور اپنا رومال لے کر اصغر کی کمر میں باندھا. جاؤ میرے اصغر بیٹے، تو کربلا کا سپاہی ہے، جاؤ میرے اصغر، جاؤ میرے اصغر، جاؤ میرے اصغر. عزاداران حسین، جناب حسین کی آواز آئی، رباب یہ میرا بیٹا ہے، میں حجت اللہ ہوں، یہ حجت اللہ کا بیٹا ہے. کوئی بیٹے کی وصیت کرنی ہو تو کرے، بس یہ کہنا تھا. یا اصغر نے اپنی آنکھیں ماں کے آنکھوں میں ڈالی، جس کا مقصد اماں کیا کہنا چاہتی ہو. آواز اصغر بیٹا، شہادت کے بعد، شہادت کے بعد تمہاری دادی، تمہاری دادی، تمہاری دادی آپ کو ہاتھوں پر لے گی. تمہاری دادی خاتون جنت ہے. اگر آپ سے دادی یہ پوچھے کہ ماں نے کنگھی لگائی ہے، کپڑے پہنائے ہیں، نہلایا کیوں نہیں، تو گلا نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، کہنا دادی اماں 3 دن سے اماں کے پاس پانی نہیں تھا، اگر پانی ہوتا تو مجھے نہلاتی. اصغر بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر تیر لگے تو رونا نہیں ہنسنا. اصغر بیٹے تیسری وصیت یہ ہے کہ تمہارا دادا ساقی کوثر ہے، جب شہادت کے پاس تمہارا دادا کوثر پر لے جائے اور تمہیں پانی پلائے تو ننے ننے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادا میرا بابا پیاسا ہے، دادا میری پھوپھی زینب پیاسی ہے، میری بہن سکینہ پیاسی ہے، جب تک سکینہ پانی نہیں پیے گی میں نہیں پیوں گا، جب تک میرا بابا پیاسا ہے میں پانی نہیں پیوں گا. ہاں داداران حسین، ہاں داداران حسین، بہت مصائب ہو گیا، بہت مصائب ہو گیا. 2 جملے کے بعد، دو جملے کے بعد حسین کا ذوالجناح آئے گا، 2 منٹ کے بعد اصغر کا جھولا آئے گا. ہاں داداران حسین، ہاں داداران حسین. وصیتوں کے بعد جب حسین لے کر آیا ہے اصغر کو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے پاس صحیح روایت ہے. ائمہ نے فرمایا ہے کہ تیر کا وزن اصغر سے کہیں زیادہ تھا.
اصغر سے کہیں زیادہ تھا، اصغر سے کہیں زیادہ تھا، اصغر سے کہیں زیادہ تھا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے۔ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا جب مچھلی دریا سے باہر آتی ہے تو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، پھر جب تھک جاتی ہے تو کروٹیں بدلتی ہے، اور جب کروٹیں بدل کر بھی تھک جاتی ہے پھر منہ کھول دیتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے میں پیاسی ہوں، میں پیاسی ہوں۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، جب اصغر کو تیر لگا شہزادہ اوپر گیا نیچے آیا، بابا کے ہاتھوں پر بیٹھ گیا اور موقع خیمے کی طرح اماں میں ہنس رہا ہوں، اماں میں ہنس رہا ہوں۔ پھر کروٹیں بدلنے لگا، جب کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو اصغر نے چھوٹا سا منہ کھولا، بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں، بابا بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں، بابا بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں، بابا۔